بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب حکومت کے خلاف اداروں کے اندر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ آخر کب تک لوگ اپنے بہن بھائیوں کے خلاف بندوق اٹھائیں گے؟ کب تک ان پر لاٹھی چارج کریں گے، ان پر ظلم کریں گے، ان پر تشدد کریں گے؟ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ باقاعدہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے خلاف پھر کارروائی شروع ہو جاتی ہے، جس کو قانونی کارروائی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نوکری بھی جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے خلاف دیگر کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مظاہرین میں سے ہو، تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہو، کچھ بھی ہو، صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف جایا جاتا ہے، نہیں، اس کے خاندان کے خلاف بھی، اس کے کاروبار کے خلاف، اس کے گھر والوں کے خلاف، اس کے رشتہ داروں کے خلاف جایا جاتا ہے۔ اگر وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہاں پر اس کے رشتہ داروں کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے، اس سب کے بارے میں پتہ ہوتے ہوئے اگر اداروں کے اندر بیٹھے لوگ اب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عوام میں تو موجودہ سیٹ اپ کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس حکومت کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ ہے، وہ سب کو نظر ہی آ رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح خطاب کیا اور اس میں کہا کہ تحریک انصاف کا خاتمہ کرنا ہوگا، یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنی سخت سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور چیزیں ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ الٹا ان کے خلاف اب توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست چلی گئی ہے، کیونکہ عدالت کہتی ہے کہ یہ شخص بے قصور ہے، لیکن اس کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر عدالت کہتی ہے بے قصور ہے، غلط مقدمہ ہے، اس کو اور نہ گرفتار کریں، لیکن پھر اس کو گرفتار کسی اور طرح سے کیا جاتا ہے، کسی اور تھانے میں درخواست دے کر۔ تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بیچارے ریڑھی بان، غریب لوگ، دہاڑی دار کس طرح آئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کو صرف نہیں گرفتار کیا جاتا، بلکہ اگر ان کے لیے کوئی ظاہر رشتہ دار کوئی آیا ہے، ان سے ملنے آیا ہے، کوئی وکیل کرنے آیا ہے، ان کے بارے میں جاننے آیا ہے کہ ہمیں مل نہیں رہا، کہاں ہے، کس تھانے میں ہے، اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے۔ مگر اب اس ظالم نظام میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے۔ ظلم کی انتہا تو ہو چکی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 9 مئی کیس میں گرفتار 2 ریڑھی بان عدم ثبوت کی بنا پر بری۔ اب آپ سوچئے ذرا، 9 مئی کب کا واقعہ ہے اور اس کے بعد ان کو کتنے عرصے کے بعد گرفتار کیا گیا؟ اس میں جناب ساجد الرحمان اور محمد رفیق ریڑھی چلاتے ہیں، دونوں افراد کو 1.5 سال بعد گرفتار کیا گیا۔ 1.5 سال بعد کس چیز میں جی؟ 9 مئی میں۔ آپ سوچیں۔ اور عدالت تک نے کہا، وہ عدالتیں جو اب پولیس کے انڈر آ چکی ہیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ جو عدالت کے معاملات کو دیکھتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عدالت کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی، پولیس کے انڈر آ گئی ہے، پولیس جو کہے گی عدالت وہ کرے گی۔ تبھی تو آپ دیکھیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کے حوالے سے 30 سیکنڈ میں عدالتیں فیصلے سنا رہی ہیں، لے جاؤ لے جاؤ، ان کو بند کرو۔ عدالت نے کہا ریکارڈ کے مطابق تقریباً 50 افراد پر 10 مئی 2023 کو مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور ان دونوں افراد کو شریک ملزم کے بیان پر گرفتار کر لیا۔ پولیس ریکارڈ ملزم ساجد الرحمان محمد رفیق کے حوالے سے خاموش۔ دونوں افراد کے وارنٹ جاری ہوئے، نہ گرفتاری کی کبھی کوشش کی گئی، ثبوت بھی موجود نہیں۔ دونوں افراد کو کسی کردار کے بغیر گرفتار کیا گیا، انہیں بری کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 254 ملزمان، اور یہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان بھی ہیں جی، ان میں عاطف خان سمیت 254 ملزمان 9 مئی سے متعلق کیس میں بری۔ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے وہ اداروں میں بغاوت کی بات کی، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کئی پولیس اہلکاروں نے انکار کر دیا کہ جی ہم نے ڈیوٹی ہی نہیں دینی، یہ تحریک انصاف کے خلاف اور ہمیشہ ظلم کروایا جاتا ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ڈی چوک احتجاج، غیر حاضر پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے، یعنی کہ وہ غیر حاضر تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم نے یہ ظلم نہیں کرنا۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے تحت ایسے تمام افسران اور اہلکاروں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم دیا۔ حکم نامے میں سخت سزا تجویز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی کا قافلہ احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ کے پی کی قیادت میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا۔ پی ٹی آئی قافلے کے 26 نومبر کو ڈی چوک پہنچنے پر رات گئے پولیس اور رینجرز کی جانب سے آپریشن کیا گیا، جس کے بعد احتجاج ختم ہوا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں عرض کر دوں، اسد نور کے بقول کہ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف کو جب بھیجا گیا عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ سنگجانی چلے جائیں، یہ احتجاج کو سنگجانی لے جائیں، اور عمران خان کو 6 دن کے اندر اندر بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، بری کر دیا جائے گا، یہ سب باتیں ہوئیں۔ اچھا، اس پر یہ کہا گیا کہ آپ ایک بیان ریکارڈ کروا دیں، کیونکہ جب دوبارہ گئے تو کہا گیا شاید کہ نہیں، اس طرح پیغام لے کر آئے، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ بش بی بی نے غالباً کہا ہوگا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، تو عمران خان کا کوئی بیان آنا چاہیے، یعنی ان کی ویڈیو پیغام آئے تو پھر ہم لوگوں کو بھی تاکہ دکھا سکیں، کیونکہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے۔
ہم اس طرح سے احتجاج کو ہم نے ختم کیا جب علی بن گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے وہ سب. تو پھر جب دوبارہ گئے تو کہا کہ بیان ریکارڈ کروا دیں. تو جب انہوں نے پوچھا بیرسٹر گوہر سے یا بیرسٹر صاحب سے کہ جی یہ جو بیان ہے 40 سیکنڈ کا صرف چاہیے کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ سنجانی چلے جاؤ, تو اس میں عمران خان نے کہا یہ موبائل کس کا؟ انہوں نے کہا جی تو اداروں میں سے بندے کا ہے کس کا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ایڈٹ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کریں گے, تو تمہارے موبائل میں کریں گے. تو اس پر بھی چیزیں رک گئیں اور سارا معاملہ خراب ہو گیا. حتیٰ کہ ایک اور خبر سنیے, یہ بھی ہوا کہ خیبر پختونخوا کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی علی بن گنڈا پور کو کہ یہاں پر جس طرح ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو چکا ہے وہ ہونے لگا ہے, اور لیاقت باغ جب بے نظیر کو قتل کر دیا گیا گولیاں مار کر, تو بشرا بی بی کے خلاف بھی اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے, اس لیے آپ ان کو یہاں سے لے کر نکلیں. یہ خبر بھی اب آئی ہے, یہ میں آپ کو مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں, اور میں حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں, اور یہ بھی سینئر صحافی یہ خبر دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی اطلاعات مصدقہ تھیں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تبھی پھر اس کے فوری بعد علی بن گنڈا پور نے کوشش کی کہ کسی طرح سے وہاں سے بشرا بی بی کو بحفاظت نکالا جائے. تو آپ سوچئے کہ حالات کس طرح کے بن گئے تھے, حالات کیا ہو گئے تھے اس وقت جس وقت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. یہ بھی زاہد لشکری صاحب نے یہ خبر دی ہے, یہ بھی چل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی عدالت نے کہا بھی تھا کہ بار بار اس شخص کو گرفتار نہ کیا جائے, ہراساں نہ کیا جائے, یہ کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن تو اپنا ہی ہے جی, اس نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کو لسٹ بھی کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ نون لیگ چونکہ پکڑی گئی تھی اسلام آباد میں, 3 حلقوں سے ہاری ہے, تینوں کی درخواستیں منظور کی ہیں نون لیگیوں کی, اور تینوں ایم این ایز کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کی درخواستیں دوسرے ٹریبونل منتقل کر دی. یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے. اس میں غالباً طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس تھا, ان کی ڈگری بھی جعلی کروانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ بیان حلفی مانگ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہم یہ فارم 45 47 اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. تو یہ بھاگے الیکشن کمیشن گئے. اس وقت یہ بھی آ گیا تھا کہ معاملہ الیکشن کمیشن سے حل نہ ہوا تو استعفے دے دیں گے کیونکہ پکڑے جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن پر پورا اعتبار کیا جا سکتا ہے, پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کبھی نون لیگ کو مایوس کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو ذرا بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا, کیونکہ کوئی اور فیصلہ آ ہی نہیں سکتا نون لیگ کے حق کے علاوہ. مصدقہ اطلاعات ہیں, کچھ اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے تحریک انصاف کے احتجاج میں ڈیوٹی دینے سے معذرت کی. اب ان جوانوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب جنوبی کوریا میں, یہ اس وقت انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی, جنوبی کوریا میں مارشل لاء لگایا گیا. وہاں پر لوگ پھر نکلے, پارلیمنٹ گئے, اور 300 میں سے 190 نے مارشل لاء کا قانونی ختم کرنے کا کہہ دیا. لیکن یہاں تو پارلیمنٹ سے ہی لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو جنوبی کوریا میں بھی ظاہر ممالک میں حالات ایسے آتے ہیں, ترکی میں بھی ایک وقت ہوا تھا اس طرح آیا, لیکن وہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح پاکستان میں ہو جاتا ہے. کوئی نکل نہیں سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, بالکل یہ اور حالات ہیں. بہرحال جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, ایک نہ ایک وقت میں پاکستان میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک انقلاب کسی کیفیت ہوگی, اور پھر غیر آئینی کاموں کا راستہ روکا جائے گا. عوام نے تو کیا, 8 فروری کو بھی کیا, لیکن اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہو گیا. لوگ نکلتے ہیں لیکن تشدد ہی اتنا ہو جاتا ہے. عوامی سہولت کے لیے پنجاب حکومت نے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں سالانہ اضافے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب ان کی پینشن میں اضافے کو ختم کر دیا گیا ہے. انجمن ریڈی بان ایسوسی ایشن اسلام آباد کے 2 ممبر پولیس اتھارٹی نے 9 مئی کیسز میں اٹھائے. 7 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگتی ہے. عدالت نے فیصلہ لکھتی ہے ان ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, اور کوئی ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. سارا کیس مشکوک ہے, اور ریڈی بان ایسوسی ایشن نے اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف کیس کر رکھا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے دونوں ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر ڈسچارج کیا. لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, یہ جاری ہے گرفتاریوں کا, یہ آگے بھی بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں دلچسپ معاملہ یہ ہے, اس پر ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں کہ جیل کے اندر موجود عمران خان کے نام کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, لیکن جیل سے باہر پارٹی کو لیڈ کرنے والے بیرسٹر گوہر علی خان محفوظ رہے. بڑا یہاں پر ڈرامہ ہو رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کون کس طرف ہے, کیا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں ویسے تو کلیئر ہو جائیں گی, کنفیوژن تب دور ہوگی کس نے کیا کردار ادا کیا ہے جب ایک دفعہ عمران خان رہا ہوں گے اور باہر آ کر بتائیں گے میں کیا کہتا تھا اور باہر آ کر کیا ہوتا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.